السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج سے تقریباً 1-1.5 مہینہ تک میں ایسے موضوع پر بحث کروں گا جس موضوع سے تقریباً تمام انسانوں کا واسطہ پڑتا ہے، جس سے میری مراد ازدواجی زندگی ہے، میرڈ لائف یعنی شادی شدہ زندگی۔ اس موضوع کے اندر میاں بیوی کے حقوق بتائے جائیں گے اور ازدواجی زندگی کے ایسے سنہرے اصول بتائے جائیں گے جس پر عمل کر کے ایک شادی شدہ زندگی والا، ایک شادی شدہ شخص اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکے اور ایک اچھا اور صالح معاشرہ وجود میں لا سکیں۔ دوسری بات، یہ موضوع بہت طویل اور لمبا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو قسط وار قسط، پارٹ در پارٹ آپ لوگوں کے سامنے لا سکوں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے روزانہ کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ ہمارا اسلامی معاشرہ ایک نیک صالح معاشرہ وجود میں آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سورہ یاسین آیت نمبر 36، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ شریعت کے مطابق میاں بیوی کا اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملنا اللہ کے یہاں عبادت کہلاتا ہے۔ دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ انسان اپنی ہی خواہش پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے انسانوں کو مجرد زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس نے یہ تعلیمات نہیں دی کہ تم جنگلوں اور غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دو، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، سورہ نساء آیت نمبر 3۔ یعنی پس تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں۔ پس اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تم صرف ایک سے نکاح کرو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، یعنی نکاح میری سنت ہے۔ پھر آگے فرمایا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے۔ نکاح انبیاء کرام کی سنتیں ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین یعنی انبیاء کی سنتیں ہیں۔ الحیا، حیاداری، یعنی تمام انبیاء باحیا ہوا کرتے تھے۔ دوسرا، خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تیسرا، انبیاء کرام مسواک کیا کرتے تھے۔ 5واں، النکاح، یعنی تمام انبیاء ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے ہی انبیاء کرام کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب انبیاء دین کی دعوت کا مقصد فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ وہ مخلوق کو اللہ سے ملایا کرتے تھے، مگر اولاد بیوی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ گویا اس بات کو پختہ کر دیا گیا
کہ ازدواجی زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہے۔ نکاح آدھا ایمان ہے۔ انسان کی زندگی میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث پاک میں نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ فرمایا النکاح نصف الایمان، یعنی نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک کنوارا آدمی خواہ کتنے ہی نیک عمل کرے اور کتنی ہی عبادت کرے، اس کا ایمان آدھا ہے۔ جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق و فرائض کو ادا کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جس لڑکے کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث پاک میں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ گویا یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ عمر کے اس حصے میں یہ ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کر دو۔ نمبر 2، عجلوا بالتوبہ قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 3، جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے کفن و دفن میں جلدی کرو۔ نمبر 4، تمہارے سر پر قرض ہو تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 5، جب بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ آج دین سے دوری کا یہ حال ہے کہ کئی گھروں میں بچیاں 10-10 15-15 سال سے جوان ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن ان کے والدین کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ باہر نہیں کرنا۔ یقین جانیے کہ وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا